بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریدۃ کان کمن ادی 70 فریدۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ الی آخرہ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نظام کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو ایک عروج کا وقت عطا کیا، عروج کا زمانہ عطا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں اور ہر کام میں ایک سیزن ضرور آتا ہے، ایک سال کے اندر سیزن ضرور آتا ہے جس میں اس کو کمانے کے مواقع کثرت سے میسر آتے ہیں، جس میں اس کو پانے کے مواقع کثرت سے میسر آتے ہیں۔ اب کسی بھی انڈسٹری کو لے لیں، اب کسی بھی شعبے کو لے لیں، اب کسی بھی نظام کو لے لیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں سیزن ضرور رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک ایسا وقت رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محنت تو کم کرتا ہے لیکن عروج زیادہ پا لیتا ہے، محنت تو کم کرتا ہے لیکن اجر زیادہ پا لیتا ہے، محنت تو کم کرتا ہے لیکن ثواب زیادہ پا لیتا ہے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رمضان کی آمد سے پہلے خود کو رمضان کے لیے تیار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو دنیاوی امور کے معاملات ہوتے تھے سب کثرت سے سر انجام دے لیتے تاکہ رمضان المبارک میں خود کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص رکھا جا سکے، رمضان المبارک میں خود کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھا جا سکے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر محنت فرماتے تھے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں تھا۔ اچھا، دینی معاملات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھتے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور آپ شعبان میں روزے کی کثرت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں، میں رمضان کی تیاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی رمضان کی تیاری کرنے کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر رمضان کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جمعہ جو ہوگا وہ رمضان کے اندر ہوگا، تو گویا کہ رمضان کی آمد ہے بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں خود کو رمضان کی تیاری کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں رمضان گزارنا چاہیے، کیونکہ رمضان آئے اور گزر جائے اور انسان اس کے اندر کچھ حاصل نہ کر پائے تو پھر یہ اس کے لیے بہت افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ رمضان اصل میں مداوے کے لیے آتا ہے، رمضان کفارے کے لیے آتا ہے، رمضان غلطیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے آتا ہے۔ تو چاہیے کہ جتنی غلطیاں ہو گئیں، جتنی کوتاہیاں ہو گئیں، ان کے ازالے اس رمضان میں ہو جائیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں جتنی کمی رکھی وہ دور کر لی جائے، اللہ کی عبادت میں جتنی کمی رکھی وہ بھی دور کر لی جائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے نا، اس کا اگر آپ دوسرا نام تصور کریں تو دوسرا نام اللہ کو پا لینے کا ہے۔ رمضان کا دوسرا نام اللہ کو پا لینے کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ روزہ ہے میرے لیے اور پھر اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف آراء ذکر کی ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہے اللہ کے لیے اس لیے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں آ سکتا، اس کے اندر دنیاوی لالچ نہیں آ سکتا۔ بندہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے ایک پہلو نکل سکتا ہے دکھاوے کا، اگرچہ اللہ کی رضا مقصود ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی پہلو نکل سکتا ہے کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ دیکھنے والے تصور کریں گے کہ یار یہ بندہ روزانہ 5 وقت کے ٹائم پہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، ماشاءاللہ نمازی ہے۔ آپ مسجد کے صفوں کے اندر بیٹھے ہیں، 10 12 15 افراد کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، یہ آپ کو جانتے ہیں، تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو تصور کرے گا، وہ اس کو تصور کرے گا کہ دونوں نمازی ہیں۔ آپ گھر سے نکل کر مسجد آتے ہیں، ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ گھر والے سمجھیں گے کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ آپ فیکٹری سے نکل کر مسجد آئے، آپ آفس سے نکل کر مسجد میں آئے، دوستوں کی مجلس سے، دوستوں کی محفل سے اٹھ کے مسجد کے لیے آئے، ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوچیں گے کہ ماشاءاللہ جی نمازی ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز، لیکن ایک دکھاوے کا تصور اس کے اندر قائم ہوتا ہے کہ شاید دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو دکھانے کے لیے مسجد چلے گئے تھے، گھر والوں پر اپنی پارسائی کا دبدبا قائم کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے تھے، محلے کے لوگوں میں اپنی شرافت کو قائم کرنے کے لیے مسجد کا چکر لگا لیا تھا، فیکٹری کے لوگوں میں اپنا تاثر اچھا بنانے کے لیے مسجد کا چکر لگا لیا تھا۔ ایک تصور قائم ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے، ایک تصور آتا ہے کہ شاید کسی کو دکھانا بھی مقصود ہو، شاید کسی کے دل میں تصور آ جائے کہ ماشاءاللہ بڑا سخی آدمی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، اس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ شاید اس بندے کا دنیا میں نیک نامی کا ارادہ ہو، اگرچہ مقصود نہیں تھا لیکن تصور بنتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر یہ تصور نہیں بنتا۔ جب آپ روزہ رکھ کے گھر سے نکلتے ہیں، جب تک بتاتے نہیں، خیر لیبل نہیں لگا ہوتا، اور جب روزہ رکھ لیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ گھر کے اندر بالکل اکیلے ہیں، شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، آپ دروازہ بند کر کے بالکل سیر حاصل پانی پی سکتے تھے، کچن کے اندر کھانا بھی موجود ہے، آپ دروازہ بند کر کے بہترین طریقے سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی، لیکن بندے کا کمال دیکھیے کہ شدید پیاس کی کیفیت میں پانی کا ٹھنڈا گلاس اس لیے نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا تصور عبودیت تو دیکھیے کہ اپنے خالق اور مالک کے دیکھنے کا کتنا بڑا تاثر لے کے بیٹھا ہوا کہ گھر کے اندر چھپ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کھانا نہیں کھاتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کو دکھانا مقصود تو نہیں ہے، گھر میں بہترین کھانا کھائیں، باہر نکل کے بتا دے میرا روزہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کو خبر تو نہیں ہوگی۔ بہترین طریقے سے کھانا کھا کے افطار کی محفل میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی کو کیا خبر ہوگی، سارے یہ تصور کریں گے نا روزے دار ہے، لیکن بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر فقط اللہ رب العالمین کی رضا مقصود تھی، اللہ کی ذات پر اعتقاد مقصود تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی، میرا بندہ جو روزہ رکھتا ہے نا یہ میرے لیے ہوتا ہے،
اور پھر اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا اجر کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ وہ نماز آپ کے گھر میں ہوگی کیا ثواب ملے گا، نماز آپ کی مسجد میں ہوگی کیا ثواب ملے گا، نماز آپ کی مدینہ مسجد نبوی کے اندر ہوگی کیا اجر ملے گا، نماز آپ کی مکہ کے اندر ہوگی کیا اجر ملے گا، سب کچھ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اب زکوٰۃ خرچ کریں گے، آپ کس کو دیں گے، اللہ رب العالمین کتنا اجر عطا فرمائے گا، اب رشتہ دار کو دیں گے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، غریب یتیم مسکین کو دیں گے کتنا اجر عطا فرمائے گا، کسی محتاج کی محتاجی دور کریں گے اللہ رب العالمین کس قدر اجر عطا فرمائے گا، سب بیان فرما دیا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ رب العالمین نے اجر بیان فرما دیا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا اللہ رب العالمین نے اجر بیان فرما دیا، حج بیت اللہ کے لیے گئے اللہ نے اجر بیان فرما دیا، عمرہ کیا اللہ رب العالمین نے اجر بیان فرما دیا۔ لیکن بات ہے نا روزے کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر میرا اور میرے بندے کا جو کنیکشن ہے نا، میں اپنے بندے کو دوں گا میرا بندہ لے گا، بس کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ مجھ سے کیا اجر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا، یہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر کوئی دکھاوا مقصود نہیں تھا، کوئی لالچ اس کے اندر نہیں تھا، اور لالچ کا کوئی راستہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا کہ اس بندے کو جو اجر ہے نا پھر وہ میں ہی عطا کروں گا۔ ایک تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اور فرمایا کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، فرمایا کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہوں، یہاں پر جزا کو شو کر دیا، فرمایا کہ اب اس کی جزا میں دوں گا، نماز کے بدلے میں جنت، زکوٰۃ کے بدلے میں جنت، حج بیت اللہ کے بدلے میں جنت، عمرے کے بدلے میں جنت، صدقہ و خیرات کے بدلے میں جنت، غریب یتیم مسکین کی مدد کے بدلے میں جنت۔ لیکن فرمایا کہ روزہ رکھو گے نا تو اس کے بدلے میں جنت نہیں بلکہ جنت کا مالک تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب اس کا عمل بڑھ گیا، فرمایا کہ جنت نہیں جنت کا مالک تمہیں عطا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی ذات کا تقرب تمہیں حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ قرب تمہیں میسر ہوگا۔ اب یہ فائدہ ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھا، فرمایا کہ اس کی جزا میں دیا جاؤں گا۔ اور اس کی دلیل ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے کے افطاری کے وقت کی بات ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ دو فرحتیں عطا فرماتا ہے نا، فرحتان کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ ایک فرحت تو یہ ہے کہ روزہ دار سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور فرمایا کہ دوسری فرحت اسے جو میسر ہوگی وہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے دیدار کی صورت میں ہوگی، زیارت الہی سے مشرف ہوگا وہ بندہ۔ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اسے ان خوش نصیب لوگوں میں کھڑا کرے گا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا دیدار کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لوگوں کے تصور میں یہی ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ رب العالمین نے جنت میں تو بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں، جنت میں ایک عام جنتی، بالکل عام جنتی، یہ دراجات کی بلندی کی بات نہیں ہے، بالکل عام جنتی جو انتہائی آخری اسٹیج پر ہوگا، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حوریں عطا فرمائے گا، اور لا تعداد غلمان اسے غلام عطا کیے جائیں گے، ایک حد نگاہ تک وسیع محلات ہوں گے، اس کے باغات ہوں گے۔ سورہ واقعہ کے اندر ذکر کیا کہ وہ تکیے لگا کر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور اس کے اوپر ریشم اور سونے کے ود سے کام کیے ہوئے غلاف چڑھے ہوں گے، اور وہ وہاں پر بیٹھے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ فرمایا کہ غلام جو ہے وہ مختلف پیالوں کے اندر شراب طہور، جنت کی نہروں کا بہتا ہوا دودھ اور جنت کی نہروں کے بہتے ہوئے پانی اور جنت کے مختلف میوہ جات لے کر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوں گے۔ یہ بالکل عام سا ایک تصور، اور پھر اس سے اندازہ فرمائیں بندہ ایک اس میں سیزن تو نہیں ہے نا، چونکہ جنت کے اندر سیزن تو دنیا میں ہوتا ہے، تو وہاں پر چونکہ اس سیزن کی بات نہیں ہے، بندہ ایک درخت کے نیچے تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا تصور پیدا ہوا کہ میں ابھی آم کھا لوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جنتی پھلوں کا ٹیسٹ اور ہوگا لیکن ان کی شکل دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتی ہوگی۔ بندہ تصور کرے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم نے دنیا میں کھائی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتی جلتی چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ بندہ تصور کرے گا کہ میں یہ کھا لوں،
فرمایا کہ اس کے سامنے بالکل آم لگے گا، وہ بڑا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس کی شاخ خود جھک کر نیچے آئے گی، بندے کو اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا سیڑھی تلاش کرتا رہے آم اتارنے کے لیے، وہ ڈنڈا تلاش کرتا رہے ٹھوکر لگانے کے لیے، نہیں، وہ درخت کی شاخ خود نیچے آئے گی اور یہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو پکڑے گا۔ اس کے اوپر بڑے خوبصورت پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہوں گے۔ تفسیر کے اندر لکھا کہ بندے کا دل چاہا کہ یہ پرندہ بھنا ہوا ہو جائے اور میں اس کو کھا لوں، اس کے دل میں تصور پیدا ہو، پرندہ فوراً بھنا ہوا اس کے سامنے تھال کے اندر پیش کیا جائے گا، وہ کھائے گا، جو باقی بچے گا وہ زندہ ہو کے دوبارہ ہوا کے اندر اڑ کے چلا جائے گا۔ یہ عام سے جنتی کے لیے، بالکل عام سے درجے کے لیے 70 حوریں اس کو عطا کی جائیں گی، اور اس کو محلات جو عطا کیے جائیں گے موتیوں کے بنے ہوں گے، سرخ یاقوت کا محل، اتنا خوبصورت محل ہوگا کہ بندہ ایک طرف سے کھڑا ہو کر دیکھے تو اس کے اندر سے گھومتا ہو دوسری طرف دیکھتا ہوا چلا جائے، اتنے خوبصورت محلات اس کو عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ عام جنتی کی بات ہے۔ جب ان کے دراجات آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے انعامات بھی تو بڑھتے چلے جائیں گے نا۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ جب اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا تو ہمارے پاس 2 ہی کام ہوں گے خالی، دوستوں کے ساتھ ملنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اور کھانا پینا۔ اچھا یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے، جنت میں سارے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری امی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا ہمسایہ تھا۔ اچھا مسجد میں ہم یہ لائن میں کھڑے ہو کے صفحے میں اس طرح نماز ادا، سب کی پہچان ہوگی، ایک دوسرے سے معرفت ہوگی، ایک دوسرے سے واقفیت ہوگی۔ یہ ہمارے مؤذن صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ مسجد میں یہ اذانیں دیا کرتے تھے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چل پڑا کرتے تھے۔ یہ امام صاحب ہیں، یہ ہمارے سوسائٹی میں فلاں جگہ پر رہتے تھے، سب کی معرفت ہوگی، ایک دوسرے سے پہچان ہوگی، اس لیے کہ وہ تو جنت ہے۔ میدان حشر میں بھی ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، میدان حشر میں بھی ایک دوسرے کی پہچان ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب تمام کو اذن عام دے گا نا کہ جاؤ سب جنتی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو لوگ جانا شروع ہو جائیں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم بھی جاؤ، وہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم جنت میں جائیں تو صحیح، لیکن ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو مسجد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر برابر میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو نہیں ہماری صفوں کے اندر، ان کے بغیر تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ ان کو جنت نہیں ملی، ان کو جنت نہیں ملی، تمہیں ان کے بغیر جانا ہوگا۔ وہ کہیں گے نہیں، پھر ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے، پھر ہم یہیں پر کھڑے ہیں، اگر تو نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے تو ہمارے ان دوستوں کو لایا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اذن عام عطا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ جاؤ یہ جہنمی لوگوں کی صفیں چلے جاؤ، جس کو چاہتے ہو تم نکال کر لے آؤ، تمہیں تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سارے جو ایک دوسرے سے معرفت رکھتے ہیں، نماز کے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کریں، مصافحہ کرتے ہیں نا، جو ہماری عادت ہے، سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیا کریں، ایک دوسرے کی یادداشت میں یہ بات بٹھا دیا کریں کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، ایک دوسرے کو بتا دیا کریں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی صفوں میں ہمارا تمہارے ساتھ قیام ہوتا تھا، اب پھر ہم جنت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تو جب بندہ میدان حشر کی نفسا نفسی میں ایک دوسرے سے واقف ہے، جنت میں کیوں نہیں ہوگا؟ وہ شیرخوار بچے جو بالکل کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے لیے اذن عام ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال ہم تو نہیں جائیں گے، ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے، اس لیے کہ دنیا میں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکے، یہ تیرا فیصلہ تھا، ہم نے منظور کیا، دنیا میں اپنے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھ سکے، دنیا میں ہم ان کی گود میں نہیں کھیل سکے، دنیا میں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکے، کیونکہ یہ تیرا فیصلہ تھا، ہم نے اس کو منظور کیا، لیکن ہم جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے توسل سے ان کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر چھوٹا چھوٹا شیرخوار بچہ بھی اپنے ماں باپ کی پہچان رکھتا ہے تو بڑے بھی رکھیں گے۔ جنت میں سب کو ایک دوسرے کی معرفت ہوگی، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، تعلق یاد ہوں گے کہ دنیا میں ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تاثر قائم رکھے، باتیں بھی ساری یاد ہوں گی۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے اندر ایک دفعہ پڑھتے ہوئے یہ بات نظروں سے گزری کہ جنت میں محفلیں لگیں گی، بالکل لوگ خوش باش ہوں گے، اور ان محفلوں میں دنیا کے معاملات کا تذکرہ چلا کرے گا، دنیا کے معاملات کا
تذکرہ چلا کرے گا کہ ہم دنیا میں رہتے کیسے تھے، ہم نے یہ کام بھی کیا تھا، ہم نے وہ کام بھی کیا تھا، ہم نے اس انداز میں زندگی گزاری تھی۔ ایک دوسرے کے لیے اچھا تاثر قائم رکھیں تاکہ اچھی باتیں وہاں پہ کی جا سکیں، میں پہچان ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ تاثر ایک ہے، میں جس بات پہ عرض کر رہا تھا، جو حدیث میں نے سٹارٹ کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اس کی جزا میں ہوں، تو ہمارے یہاں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں شاید ہم جائیں گے تو ہمارے دو ہی کام ہوں گے، کھانا پینا سونا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جنت کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے تمہیں بتایا ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، کیونکہ انسان کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اصل جنت میں جو کام ہوگا، فرمایا کہ جنت میں یہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس دیدار کی وجہ سے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، جذب کی کیفیت ہوگی۔ جذب کا مطلب یہ پاگل پن نہیں ہے، جذب کی کیفیت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے جلووں میں مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا سوائے اللہ کے انوار و تجلیات کے، اس جلووں میں اتنے گم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے اندر آتا کہ 70 سال سے بھی زیادہ وقت ان کو گزر جائے گا، وہ نوری سال ہیں، یہ دنیا کے سال نہیں ہیں۔ پھر ان کو افاقہ ہوگا، ان کو وہ جذب جو تھا وہ آہستہ آہستہ اترے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ بندے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گے کہ رب ذوالجلال تو ہمیں اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے جنت کو جیسے بتایا تھا ویسا پایا؟ عرض کریں گے کہ ہاں، ہم نے جیسا سمجھا تھا ویسا پایا۔ جو انعامات ہمیں دنیا میں بتائے گئے تھے جنت اس سے بڑھ کر ہے، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال تو یہ جنت چاہے ہم سے لے لے، لیکن تو اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دے۔ وہ پھر اللہ سے ڈیمانڈ کریں گے، اللہ رب العالمین پھر ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر جذب کی کیفیت ہوگی، پھر ہزاروں سال گزر جائیں گے، پھر وہ ہوش کے اندر آئیں گے، پھر اللہ سے ڈیمانڈ کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کو دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جذب کی کیفیت ہوگی، اللہ کی محبت کی، اللہ کے قرب کی۔ تو یہ قرب جو ہے یہ بندے کو ملتا کیسے ہے؟ یہ روزے کی حالت میں۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسرے انداز میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہمارے پاس آج کل بڑا آسان سا نظام آ گیا ہے، تھوڑی سی ہمیں بدہضمی ہو جائے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کرنا پڑ جائے، یہاں سے ہمیں صدر سے جا کر ٹاور سے جا کر کچھ سامان خرید کے لانا پڑے، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر کی جناب مشقتیں ہیں، صعوبتیں، حالانکہ آج کل سفر کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے آپ کا، 92 کلومیٹر سے زیادہ، روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن آج کل سفر آسان کتنا ہے۔ اب یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد جناب اب اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے بیٹھتے ہیں شام کو اب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مشقت برداشت کی، کیا تکلیف برداشت کی۔ الٹا جہاز کے اندر بیٹھے ہو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوچیں ایسی آ گئی ہیں، اگرچہ پوری رات کا سفر ہے لیکن پوری رات ٹھنڈی ٹھنڈی گزرتی ہے، سردی لگ رہی ہے، بندہ چھپا ہوا ہے کمبل کے اندر۔ ٹرین کے اندر سفر آسان ہو گیا، اپنی گاڑیوں میں سفر آسان ہو گئے، لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا سفر کرنا پڑ جائے بازار سے لانے کے لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا آسان سال ہوتا ہے کہ جی بڑی مشقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا۔ اب یاد رکھیے کہ جو وقت گزر جاتا ہے نا، حتیٰ کہ ایک نماز آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک وقتی نماز اگر کسی نے چھوڑ دی، وقتی نماز سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا نہیں کی، جان بوجھ کے قضا کر دیا آپ نے، سوتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہ گئے، موبائل یوز کرتے رہ گئے، نماز کا وقت گزار دیا، اس کے بعد پوری زندگی اگر آپ قیام کی حالت میں کھڑے رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں، تو اس نماز کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو آپ نے ایک نماز وقتی چھوڑی تھی، تو یہ روزہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک تو ایک سیزن ہے انسان کے لیے، یہ انسان کے سسٹم کو اوور ہال کرتا ہے۔ جیسے گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے نا، گاڑی کھل جاتی ہے تو انسان پورا سال 11 مہینے شیطان کے پنجے میں رہنے کے بعد، گناہوں میں لتھڑا رہنے کے بعد اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ گٹ گٹ کے چلتا ہے اللہ کے راستے میں۔ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، شیطان کا اتنا قبضہ کہ فلانے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فلانے کے ساتھ راستے میں کھڑا ہو گیا، کبھی یہ کام یاد آ گیا، کبھی وہ کام یاد آ گیا، مسجد میں پہنچتے پہنچتے جناب نماز کی جماعت تو نکل گئی۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت اس لیے نکل گئی کہ میرے جیسا مصروف بندہ کوئی نہیں ہے، میرے بغیر نظام سوسائٹی کا نہیں چلتا۔
اس لیے جناب میں یہاں پہ نکلتا ہوں گلی کے اندر، 4 بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں میرے انتظار میں، 4 بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، 2 بندے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، میں مسجد تک پہنچتے پہنچتے میں نماز نکل جاتی ہے۔ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہیں مسجد میں وقت پر پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ شیطان تم پر قابض ہو چکا ہے۔ تمہاری جیسے ٹیوننگ نہیں ہوتی نا گاڑی کو، اور گاڑی گھٹ گھٹ کے چل رہی ہوتی ہے، تو انسان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ گھٹ گھٹ کے دب دب کے چل رہا ہوتا ہے، وہ پہنچتا نہیں ہے مسجد تک۔ تو یہ رمضان المبارک اس کی اوور ہالنگ کے لیے ہے، اس کی ٹیوننگ کے لیے ہے، اس کے نظام کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہے کہ 11 مہینے شیطان کے قبضے کے بعد جب انسان کمزور ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین کی رحمت انسان پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے شیطان کو گرفتار کیا، سب سے پہلے شیطان کو گرفتار کیا۔ وہ گرفتار ہونا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی گرفتار کیا، سب سے پہلے شیطان کو گرفتار کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رمضان عطا کیا، تاکہ انسان اپنے نظام کو اپڈیٹ کر سکے، اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکے، اپنے اندر طاقت لا سکے اللہ رب العالمین کے نظام پر چلنے کے لیے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ نفسا نفسی کی یہ کیفیت ہے، بالکل آخری وقت ہے، نماز کا بھی وقت ہے، میں آپ سے یہ آخری بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک انسان کی ٹیوننگ کے لیے، اوور ہالنگ کے لیے ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم کیسے رمضان گزارتے ہیں، کیسے رمضان گزارتے ہیں کہ عید والے دن مسجد کے اندر نمازی گنتی کے ملتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو اپنی ٹیوننگ کی تھی، اوور ہالنگ کی تھی، اور اس کے بعد ہم جیسے ہی فارغ ہو کے نکلے تھے پہلے دن ہم ٹھوس ہو گئے، ہم پہلے دن ہی مسجد میں نہیں پہنچ سکے۔ یہ ٹیوننگ کم سے کم 6 مہینے تو چل جاتی، 8 مہینے تو چل جاتی، نہیں ہم پہلے دن ناکام ہو گئے۔ عید والے دن ہماری مسجد میں نمازی گنتی کے ملتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عید جو ہے وہ کھیل کود کا نام ہے، عید بازاروں میں گھومنے کا نام ہے، مارکیٹوں میں گھومنے کا نام ہے، نہیں، عید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رمضان اچھا گزارا ہوتا ہے، اور جن کا رمضان اچھا گزرا ہوتا ہے نا، ان کی عید مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ اگر عید مسجد کے اندر نہیں ہے نا تو آپ خود فیصلہ کر لینا کہ رمضان کس کا اچھا گزرا ہے اور رمضان کس کا اچھا نہیں گزرا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک میں خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں عبادات کرنے کی اور اس کے بعد عبادات کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔